بہت سے لوگ اب فون کر کے مجھے یہی سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کیا رمضان میں تراویح نہیں ہوگی؟ اور پھر یہ کہ حج ادا ہوگا یا حج ادا نہیں ہوگا؟ تو میں اس بارے میں بھی ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ اس کے ساتھ، ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، دیکھیے مسجدیں بند ہو گئی، یہاں برطانیہ میں تو تمام عبادت گاہیں بند ہو گئی۔ اب اس کی تکلیف تو مسلمان کو ہے کہ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں عبادت نہیں کر سکتے، لیکن احتیاط بھی تو کرنی ہے، جان بھی بچانی ہے، انسان کو اپنی زندگی اپنی جان کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اب گھروں کے اندر جماعت کی نمازیں شروع ہو گئی، ایسے لوگ جو شاید مسجد میں کبھی کبھی آتے تھے اب ان کے گھروں میں پابندی سے جماعت کی نمازیں ہو رہی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، علماء سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، جماعت کیسے پڑھنی چاہیے، بچوں کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، خواتین کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے، یہ مسئلے اب لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب ہر گھر کے اندر اذان ہو رہی ہے، ہر گھر میں نمازیں ہو رہی ہے، جمعے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، رمضان میں بھی یہ پوزیشن ایسی نہ ہو کہ مسجدیں اسی طرح کھل جائے، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بھی مسلمان تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ایسی حالت رہی جس طرح کے ابھی مسلمان گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تراویح بھی گھر میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جن گھروں میں حافظ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو آسانی سے جماعت کی نماز کرا سکتے ہیں اور قرآن کا ختم بھی کرا سکتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں حافظ نہیں ہے ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں سے آپ تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی آخری 10 صورتیں ہیں، ان 10 صورتوں سے تراویح پڑھائی جا سکتی ہے، اور زیادہ صورتیں یاد ہیں زیادہ سے پڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہے تو ابھی رمضان تک تقریباً 2 ہفتے 15 دن باقی ہے، آپ گھروں میں قرآن یاد کرنا شروع کر دیں، صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان سے کہے کہ وہ صورتیں یاد کریں، گھر میں 3 4 5 مرد ہے تو وہ صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں، سب کو الگ الگ صورتیں یاد ہوں گی تو نمازیں سب پڑھا سکتے ہیں، سب کو صورتیں یاد ہوں گی، ضرورت آ جائے تو سب تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو پریشان کسی بھی وقت نہیں ہونا چاہیے، اور حج کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہاں پر مسجد میں وہ فرشتے بھی تو جاتے ہیں تو فرشتے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، حرم شریف میں کتنے ہوں گے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے فرشتے، اوپر یہ بالکل حرم، یہ جو بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے اوپر جس طرح زمین میں یہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح اوپر بھی اللہ کا ایک گھر ہے آسمانوں کے اوپر۔ یہاں انسان، ہم مسلمان عبادت کرتے ہیں، وہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، وہاں بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی عبادت ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے آسمان میں تو ایک بالش زمین ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ یہاں مسجدوں میں فرشتے بھی تو آتے ہیں، دیگر مخلوق بھی ہے جو چھپی ہوئی وہ بھی عبادت کرتی ہے، جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، صرف انسانوں میں تو مسلمان نہیں ہے، جنات میں بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں، وہ بھی تو طواف کرتے ہیں، وہ بھی تو حج کرتے ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح مکلف ہے، صرف ہم مکلف نہیں ہے۔ نماز کی پابندی صرف ہم پر نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج صرف انسانوں میں جو مسلمان ہیں صرف ان پر فرض نہیں ہے، بلکہ جنات میں جو مسلمان ہیں ان پر بھی نماز فرض ہے، ان پر بھی روزہ فرض ہے، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ان پر بھی حج فرض ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ حرم شریف کے اندر وہاں علماء ہے، وہاں سعودیہ کی حکومت ہے، جس طرح وہاں محدود نماز حرمین میں ہو رہی ہے، تو حج کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہاں کے علماء اور وہاں کی حکومت ہم سے زیادہ فکر مند ہے، وہ اس کے لیے انتظام کریں گے۔ میں نے تو اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، کہ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب رمضان آ رہا ہے تو کیا ہوگا۔ ابھی سے آپ قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں پریشان کبھی بھی نہ ہو، اسلام میں بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی ہے۔ جو سٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، جو ہمارے ان کی چھٹیاں ہیں، وہ گھروں میں ویسے بھی ہوں گے، وہ قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دیں، ضرورت پڑے گی تو وہ خود گھروں میں بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا درس میں، جب ہم ان سے پڑھتے تھے درس کے دوران انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور ارشاد فرمایا کہ دیوبند سے چھٹی ہوئی جب ہماری، تو رمضان سے پہلے ہم اپنے گھر چلے گئے، اور جب ہم اپنے گاؤں پہنچے، اپنے گھر پہنچے، کیونکہ مدارس کی چھٹی رمضان سے پہلے شعبان میں ہوتی ہے، تو شعبان میں ہم اپنے گھر پہنچ گئے، اپنے گاؤں پہنچ گئے، اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، تو جو حافظ صاحب تراویح سنانے کے لیے آتے تھے، وہ حافظ صاحب اس سال کسی وجہ سے تراویح کے لیے نہیں آ سکے، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کل ہو سکتا ہے کہ کل رمضان کا آغاز ہو جائے اور رات کو تراویح میں قرآن سنانا پڑ جائے، ہمارے پاس تو اس گاؤں میں کوئی تراویح کے لیے حافظ صاحب ہے نہیں، پورا گاؤں پریشان ہے۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں، ایک ایک علاقوں میں کئی کئی حافظ ہوتے ہیں، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے استاد فرمانے لگے، میں نے اپنے گاؤں والے اور اپنے مسجد والے لوگوں سے کہا، اس وقت وہ نوجوان تھے، طالب علم تھے، میں نے ان سے کہا تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جب رمضان شروع ہوگا تو میں تمہیں تراویح میں قرآن سنا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم تو حافظ ہو نہیں، تم کیسے سناؤ گے؟ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں۔ تو وہ فرماتے تھے، اور وہ بڑے ذہین تھے، اللہ نے ان کو بڑا حافظہ، بڑی ذہانت اور بڑا حافظہ عطا فرمایا تھا، اور وہ اتنے ذہین تھے، انہوں نے یہ خود واقعہ سنایا، فرمایا روزانہ میں فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک بیٹھ کر ایک سپارہ یا سوا سپارہ جتنا سنانا ہوتا تھا، روزانہ کا تراویح میں جو سنانا ہوتا تھا وہ یاد کر لیتا تھا، اور پھر رات کو تراویح میں وہ سنا دیا کرتا تھا۔ اس طرح روزانہ یاد کرتے کرتے اور سناتے سناتے رمضان کے آخری جب تراویح ہوئی تو میرا قرآن بھی میں نے حفظ کر لیا مکمل، اور تراویح میں نے پورا قرآن سنا بھی دیا ہے۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ جو گھروں میں ہم بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تو لاک ڈاؤن کے اندر جی اللہ سے رجوع کریں، قرآن کی سورتیں یاد کرائیں، بچوں کو یاد کرائیں۔